قابل احترام ناظرین، پیس ٹی وی اردو کے اس مسلسل چلنے والے پروگرام نور قرآن سے استفادہ کرنے والے قرآن مجید کے شائقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے۔ قابل احترام ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا مطالعہ کیا تھا جو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھی۔ اب ہم سورہ بنی اسرائیل کے مطالعے کا اگلا سفر شروع کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیات۔ یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ معراج کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا تھا، اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تھی، یعنی 12 نبوت کے 12ویں سال میں گویا صورت نازل ہوئی تھی۔ صورت میں بنیادی باتیں کیا کیا ہیں؟ ایک بات ہے تنبیہ۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مسلسل انکار کر رہے تھے، ان کو تنبیہ دی جا رہی ہے کہ دیکھو، شامت تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ اب بھی تم نے اگر کفر کا، انکار کا، ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کیا تو کبھی بھی عذاب الہی کی زد میں آ سکتے ہو۔ اور ان کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو، بنی اسرائیل کی تاریخ سے سبق لو۔ بنی اسرائیل کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت سے نوازا، وسائل دیے، حکومت دی، سلطنت دی، طاقت دی، شوکت دی، لیکن انہوں نے جب شرک کا ارتکاب کیا، برائیوں میں پھنس گئے، بد اخلاقیوں کا شکار ہو گئے، تو یہ ایک نہیں 2 بار ان کی طویل تاریخ میں ہم نے ان کو کس طریقے سے سزائیں دی ہیں، یہ تنبیہ کی جا رہی ہے۔ دوسری باتیں بتائی جا رہی ہے تنبیہ کے ساتھ ساتھ تفہیم۔ کن چیزوں کی تفہیم کرائی؟ تفہیم یعنی سمجھانا، توحید کی تفہیم، آخرت کے تصور کی تفہیم، رسالت کی تفہیم، قرآن کی حقانیت کی تفہیم، اور پھر تعلیم دی جا رہی ہے۔ ان موٹے موٹے اصولوں کو پیش کیا جا رہا ہے، ان کی تعلیم دی جا رہی ہے جن کی بنیاد پر اب آنے والی دنیا چلے گی۔ اب مدینے کی قریب الپیدائش ریاست جن اصولوں کی بنیاد پہ چلے گی اور جن اصولوں کو ساری دنیا میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور خدا پرستی کے چلن کو عام کرنے کے لیے پھیلایا جائے گا، ان کی تعلیم۔ ساتھ ساتھ اس صورت میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو جو مسلسل دباؤ کا اور مشکلات کا شکار تھے، اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں، آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار کو اپنائیں اور جدوجہد کریں، اللہ تعالیٰ کو کامیابی سے نوازے گا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا، جیسے آج قرآن مجید دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا جا رہا ہے، اسی طریقے سے یعنی اس واقعے سے تقریباً 2500 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب تورات عطا فرمائی تھی۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور ہدایت کیا تھی؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بناؤ، میں تمہارا سرپرست ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، مجھ پہ بھروسہ کرو۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ تاریخ انسانی کے ایک پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اس سے پہلے نوح علیہ السلام ایک بہت ہی عظیم المرتبت رسول گزرے ہیں، اور قرآن شریف کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ 950 سال تک تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، اور جب گناہوں سے انسانوں کی زندگیوں کی کشتی بھر گئی تو نوح علیہ السلام کو ایک کشتی میں بچا لیا گیا اور پیروان اسلام کو اور باقی لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ تو بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات نازل ہوئی اس میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2500 سال پہلے، آج سے 3200 سال پہلے۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے،
کتب مقدسہ کا مجموعہ جسے بائبل کہتے ہیں، بائبل کے معنی ہوتے ہیں کتاب، کتاب مقدس، جس میں مختلف انبیاء کرام کی تاریخ بیان کی گئی ہے، اس کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے مختلف انبیاء نے ان کی طویل تاریخ کے مختلف ادوار میں بنی اسرائیل کو تنبیہ کی تھی۔ داؤد علیہ السلام، یسیہ نبی، یرمیہ نبی وغیرہ وغیرہ، تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں۔ کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے، بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جس سے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کی سرکشیوں، بت پرستیوں، بدعقیدگیوں، بدعتوں، خطا کاریوں، گناہ گاریوں کی وجہ سے جو پہلی انہیں سزا دی گئی تھی اس کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا۔ پھر ایک ریلیف کا پیریڈ آیا 400 500 1000 سال کا پہلی سزا کے بعد، اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی، مالی لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے، اولاد کے ذریعے سے، وسائل کے لحاظ سے، حکومتوں کے لحاظ سے۔ پھر تم نے ترقی کی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو تمہارے اپنے لیے بھلائی تھی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نے بھلائی کی، اللہ کی عبادت کی، اطاعت کی، فرما برداری کا رویہ اختیار کیا، اور اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کی، تو پہلی سزا کے بعد تم کو ہم نے دوبارہ سنبھلنے کا موقع دیا۔ پھر تمہاری ترقی ہوئی، تمہاری حکومتیں قائم ہوئیں، اور شریعت کی روشنی میں تمہارے فیصلے ہونے لگے۔ اور تم نے برائی کی تو تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ ہر دور کے انسانوں کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہاری بھلائی اور تمہاری برائی وہ ڈیپینڈنٹ ہے تمہارے اپنے آپ پر۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ایک غلام قوم کو آزاد کرایا گیا، صحرائے سینا میں اس کی تربیت کی گئی، اس کے خراب عناصر کو چھانٹا گیا، اس کو اخلاق کی تعلیم دی گئی، اس کو حکومت کی تعلیم دی گئی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ دور آیا، حضرت طالوت کا دور، پھر داؤد علیہ السلام کا دور، ان کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام کا دور۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 200 سال بعد، حضرت طالوت تقریباً 16 سال، داؤد علیہ السلام تقریباً 39 سال، اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام 39 سال، جملہ مدت تقریباً 96 سال کی بنتی۔ اس کے بعد پھر سلطنت تتر بتر ہو گئی، آپس میں لڑنے لگے، اور مختلف مشرک قوموں کے اثرات وغیرہ ان پہ پڑنے لگے، اور ان کے پاس شرک آ گیا۔ شرک کے کچھ اثرات تو پہلے مصر میں بھی ان پہ پڑے تھے، بت پرست قومیں تھیں وہ، اور یہاں جو آس پاس کی قومیں تھیں فلسطین میں، مشرک قومیں بہت تھیں۔ کوئی بعال کی پوجا کرتا، کوئی استارات ایک دیوی تھی، وہ حسن کی دیوی تھی اور افزائش نسل کی دیوی تھی۔ بے حیائیاں بدکاریاں ہونے لگیں، سلطنتیں آپس میں ٹکرانے لگیں، بد اخلاقیوں کا ایک سیلاب آ گیا، ظلم ہونے لگا، اور اللہ کے احکام کے ساتھ غداری کی بنی اسرائیل نے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ یہ دوسری تباہی تھی، اور یہ دوسری تباہی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی، 70 عیسوی میں آئی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں ہم جائیں گے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ یہ بنی اسرائیل سے واسطہ پیش آنے والا یہود سے، کہاں؟ 1 سال کے بعد مدینے میں، اور پھر اور بھی بہت سارے یہود تھے جگہ جگہ، چھوٹی کمیونٹی تھی لیکن تھی، اور عیسائی تھے، ان سب کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ اور ایک وارننگ ان آیات میں امت مسلمہ کے لیے بھی پوشیدہ ہے کہ امت مسلمہ بھی بعد میں جو اس کو مواقع دیے جائیں گے، اگر وہ نافرمانی کرے گی، برائیوں کا شکار ہوگی، تو اس کو بھی مشکلات کا اور آزمائشوں کا اور باہری حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حاضرین، وقت ہے اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت عنایت فرمائیے، اس کے بعد ہمارا مطالعہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات کا جاری رہے گا۔ مینا کی قربانی لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک میدان عرفات کی عبادتیں لبیک اللہم لبیک خانہ کعبہ کا طواف ادائیگی حج کی برکتیں ہیں بے حساب۔ اگر آپ ہیں صاحب صحت اور صاحب حیثیت تو فوراً کیجئے حج کی نیت۔ دیکھیے فضائل حج ہر پیر سے سنیچر شام 4:30 بجے اور دوبارہ رات 2 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جنات کے شر سے، بری نظر سے، جن کے نام پر، آسیب کے نام پر، جادو کے نام پر، جادو ٹونا اور بدافعال سے، بہت ساری مصیبتیں تکلیفیں ہماری اور آپ کی زندگی میں ہیں۔ حقیقت کی روشنی سے حافظ عبد الحسیب مدنی کریں گے روبرو۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی ہی میں یہ جو جنوں کی دنیا ہے اس کو سمجھیں، یہ جو جادو ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھیں، اور یہ جو نظر بد کا معاملہ ہے اس کو سمجھیں۔ کسی بھی شر سے محفوظ رہنے کے لیے لیجئے قرآن و سنت کی مدد۔ یہ ہمارے اور آپ کے دین اور ایمان کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، اور ہمارے اور آپ کے مصیبتوں اور مشکلوں میں مبتلا ہونے یا پھنس جانے سے بچنے کا راستہ بھی ہے۔ جن، جادو اور نظر بد ہر بدھ شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ هو الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لبيك اللهم لبيك تکبیر مسلسل کی صدا آتی ہے، اللہ کو بندے کی ادا بھاتی ہے۔ رب کی ایک آواز پر دیوانے کفن بدوش نکل پڑے پروانے، نکل پڑے پروانے، نکل پڑے پروانے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی نشانی دیکھیے ہمارا پروگرام حج اور قربانی صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ کیوں اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہتا ہے مومنوں کا جذبہ ایمانی۔ دیکھیے حج اور قربانی، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ لبیک لا شریک قابل احترام ناظرین، سورہ بنی اسرائیل
قرآن مجید کی 17ویں سورت 17 اس کی دوسری آیت سے آج ہم نے اپنے مطالعے کا آغاز کیا ہے۔ ایک بہت ہی اسٹریٹجک دور تھا، ہجرت کے لمحات قریب سے قریب تر آتے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مظلومی اور مشکلات و مصائب کی زندگی سے نجات پا کر مدینے کی طرف کوچ کرنا تھا، اور جہاں پر ایک اسلامی معاشرہ پروان چڑھنے والا تھا۔ اور یہ آخری وارننگ کے طور پر بنی اسرائیل کے واقعات کو مکہ معظمہ کے سرداروں کو اور انکار پر جمے ہوئے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ بنی اسرائیل جن سے واسطہ پیش آنے والا تھا مدینے میں اور آس پاس کے علاقوں میں اور سیریا، مصر وغیرہ کے مختلف علاقوں میں، اور جو ایک اہم قوم تھے اور بہت سے اپس اینڈ ڈاؤن سے، نشیب و فراز سے گزرنے والی قوم تھے، ان کا تخاطب بھی مطلوب تھا۔ اور پھر امت مسلمہ کو بھی وارننگ دینی تھی کہ دیکھو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی اپس اینڈ ڈاؤنس، نشیب و فراز پیش آئیں گے۔ اگر تم قرآن مجید جس کا حامل تمہیں بنایا جا رہا ہے اور جس کی تبلیغ و اشاعت اور جس کے امپلیمنٹیشن کے لیے تم کو تیار کیا جا رہا ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، ان کی تربیت میں، تمہیں بھی تاریخ بنی اسرائیل کے ان واقعہ سے سبق لینا چاہیے۔ آئیے اب ہم ذرا آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں بتائیں۔ بنی اسرائیل آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی دنیا میں جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بڑے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام مکے میں بسے، دوسرے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام کنعان اور فلسطین کے علاقے میں بسے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہی یوسف علیہ السلام تھے، جن کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، بندہ خدا تھا، اور چونکہ بعد میں بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی آج سے تقریباً 3900 سال پہلے، وہ لوگ مصر چلے گئے اور وہیں پر بس گئے۔ پھر بنی اسرائیل ایک بہت بڑی قوم بن گئے، اور پھر اس کے بعد تقریباً یوسف علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام کا انتقال 110 سال کی عمر میں ہوا۔ 16-17 سال کی عمر میں انہیں کنویں میں پھینکا گیا، پھر وہ مصر پہنچے، 2-3 سال وہاں پہ رہے، اور پھر 8-9 سال تک وہ جیل میں رہے، اور پھر اس کے بعد 110 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اور پھر اس کے بعد بھی بنی اسرائیل میں تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ جاری رہا، اور بنی اسرائیل ایک بہت بڑے قوم بن گئے۔ اس وقت سے لے کر تقریباً 400 سال تک کم و بیش مصر پر غلبہ تھا انہی لوگوں کا، یعنی بنی اسرائیل کا۔ پھر وہاں پر ایک قوم پرستانہ تحریک اٹھی، اور وہاں کی جو پرانے باشندے تھے، قبطی کاپٹس، ایک متعصب قسم کی خاندان کی حکومت آئی، اور پھر تقریباً 400 سال تک بنی اسرائیل کو مشکلات کی، غلامی کی، مصیبت کی زندگی گزارنی پڑی۔ پھر آج سے تقریباً 3200 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ بھی معجزانہ واقعات ہیں۔ اس وقت فرعون مصر نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے حج لڑکے کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو صرف زندہ رکھا جائے، انہیں ہم پھر اپنا بنا لیں گے، ہم ان سے شادیاں کر لیں گے، ہمارے یہاں آ جائیں گے وہ۔ موسیٰ علیہ السلام معجزانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کو بچایا، اور ماں کو اشارہ کیا کہ دریا کی مہجوں کے سپرد کر دو، ٹوکرے میں ڈال کر۔ ٹوکرا پہنچ گیا فرعون کے محل میں، فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا، بچہ بڑا پیارا تھا، اور پھر وہیں ان کی تربیت ہوئی، شہزادگی کی زندگی گزاری۔ پھر ایک شخص کو انہوں نے مکہ مارا تو مر ہی گیا وہ، حالانکہ قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ان کو مصر سے چلے جانا پڑا، اور وہ مدین کے علاقے میں رہے۔ پھر ایک عرصے کے بعد وہاں سے واپس آئے اور نبی بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے منصب جلیلہ پہ فائز کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے 2 باتیں پیش کی: اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر، توحید کو قبول کر لے، اور اپنی بڑائی کے دعوے سے باز آ، اور بنی اسرائیل جن کو تو نے مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے، تیرے آبا و اجداد نے 400 سال سے ان کو ستایا ہے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کے رکھا ہے، انہیں آزاد کر۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش، اس سے آپ لوگ واقف ہیں، اس وقت وہ ہمارا موضوع نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو جو تقریباً 20 لاکھ کی تعداد میں تھی لے کے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، معجزانہ طریقے سے سمندر کو پھاڑ دیا، صحرائے سینا میں لے کر آئے۔ لیکن اس قوم میں ابھی بہت ساری خرابیاں تھیں، بت پرستی کے اثرات تھے، غلط عقائد تھے، بد اخلاقیاں تھیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون، ان کے زمانے میں پھر ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ قوت کے ذریعے سے آس پاس کے علاقوں کو فتح کر لیں،
اور وہاں پر اسلامی نظام قائم کریں. یہ چیز چلتی رہی. اس کے بعد سب سے پہلے طالوت کے زمانے میں، طالوت کا زمانہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے، اس زمانے میں حکومت قائم ہوئی اور 16 سال تک ان کی حکومت رہی. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے. داؤد علیہ السلام کی حکومت تقریباً 39-40 سال تک رہی. اس کے بعد ان کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام آئے اور ان کی حکومت تقریباً 39-40 سال تک رہی. ان تینوں بزرگوں کی حکومت، حضرت طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، تقریباً 96 سال، رفلی سپیکنگ، موٹے موٹے طور پر 100 سال کی حکومت بنتی ہے. اس وقت پورا اسرائیل اور پورا فلسطین گویا ان کی مملکت میں تھا. پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد 2 حصوں میں حکومت بٹ گئی. 2 حصوں میں حکومت بٹنے کے بعد ایک تو شمال کی طرف جو ریاست تھی وہ سامریہ کہلائی، جنوب میں تھی وہ یہودیہ کہلائی. ان میں آپس میں کشمکش بھی تھی اور پھر آس پاس کی مشرک قوموں کے اثرات ان پہ پڑنے لگے. بدعقیدگی آ گئی، شرک آ گیا، بدعتیں آ گئیں، معصیتیں آ گئیں، بد اخلاقی آ گئی، فحاشی آ گئی، زناکاری آ گئی، طرح طرح کی خرابیاں ان کے اندر آ گئیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پہلے سے معلوم تھیں، وارننگ دی تھی پہلے ہی. آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے، وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اب ہم بنی اسرائیل کی بات کی تاریخ دیکھتے ہیں تو 721 قبل مسیح میں، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ختم ہونے کے تقریباً 250-300 سال کے بعد، اشور جو ایک پڑوسی ریاست تھی، وہاں کا سخت گیر حکمراں سارگون، اس نے جو شمالی ریاست تھی سامریہ، اس کو فتح کر لیا اور دولت اسرائیل جو وہاں پر قائم تھی، حکومت تھی، اس کا خاتمہ کر دیا. ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا. 27,000 سے زیادہ بااثر ایلائٹس اسرائیلیوں کو پکڑ کر ریاست اشور کے مختلف مشرقی صوبوں میں بکھیر دیا گیا. بالکل ان کے ہاتھ پیر گویا باندھ دیے گئے تھے. ان کا سارا اثر، اقتدار، ان کی حکومت، شوکت سب چلی گئی. اور جنوب کی ریاست کا نام یہودیہ تھا. یہ دوسری اسرائیلی سلطنت تھی. یہاں بھی بت پرستی، بد اخلاقی وغیرہ بڑھتی رہی، لیکن اچھے اثرات بھی تھے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے، اسی لیے اس کو بعد میں پکڑا گیا. اس کے تقریباً اور ایک 100-125 سال کے بعد پہلا حملہ بیبیلون کے بادشاہ بخت نصر نے کیا اور اس نے یروشلم کو فتح کر لیا. یہ 598 قبل مسیح میں. اور پھر اس کے بعد دوسرا حملہ، پہلے حملے کے 11 سال کے بعد بخت نصر نے جو بابل کا حکمران تھا دوسرا حملہ کیا اور چھوٹے بڑے سارے شہر اس نے تباہ کر دیے. یروشلم تو پہلے فتح ہو چکا تھا، اسرائیلیوں کے سارے چھوٹے بڑے شہر یہودیوں کے تباہ کر دیے گئے. ہیکل سلیمانی جو قبل اول تھا ہمارا بھی، اور اس وقت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا وہ عبادت خانہ تھا، اس کو بھی اس نے مسمار کر دیا. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ پہلی تم نے جب سرکشی کی، نافرمانی کی، شرک کا شکار ہو گئے، بد عقیدگی میں مبتلا ہو گئے اور آس پاس کی مشرک قوموں کے طور طریقوں وغیرہ سے متاثر ہو گئے، تو ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. یہ بات بھی بتاتے چلے ہم آپ کو کہ اس کے بعد ایک ریلیف کا پیریڈ آیا. پھر لوگ سنبھلے، اللہ نے سنبھلنے کا موقع دیا. اور اس کے بعد بابل کے مقابلے میں ایران کی سلطنت ابھری. سائرس وہاں کا ایک اچھا حکمران تھا. سائرس نے ان لوگوں کو اس کے تقریباً 48 سال بعد ان لوگوں کو واپس آ کر فلسطین میں بسنے کی سہولت عطا فرمائی اور یہ واپسی کا سلسلہ بہت دنوں تک جاری رہا. 522 قبل مسیح میں دارا اول کے زمانے میں ہیکل نئے سرے سے تعمیر کیا گیا 65 سال کی تباہی کے بعد، 65 سال تب نہیں رہنے کے بعد. پھر 458 قبل مسیح میں حضرت عزیر علیہ السلام وہ واپس آئے، انہوں نے دین موسوی کی دوبارہ تجدید کی. اور 445 قبل مسیح میں یروشلم دوبارہ آباد ہوا. ایک ریلیف کا پیریڈ تھا. اور اس کے بعد دوسری تباہی کا اب اس کے بعد ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات لوگوں کو بتا دی تھی.
اب انشاءاللہ یہاں پر ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کی 17ویں سورت کا مطالعہ جاری رہے گا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم بنی اسرائیل کی دوسری تباہی اور دوسری سزا کے بارے میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Allahu Akbar.